السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موضع آخر: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے بھیجا، اور دین کی اصل بنیاد اور جڑ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کو اتارا اور فرمایا کہ اس قرآن کو آپ اپنی امت تک پہنچا دیجیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا جا رہا ہے آپ اسے اپنی امت تک پہنچا دیجیے۔ تو آپ نے اللہ کا دین کامل اور مکمل طریقے سے جو چیزیں زبانی طور پر پہنچانے کی تھیں آپ نے بول کر، بتا کر، سمجھا کر پہنچا دیا۔ جو باتیں کر کے دکھا کر پہنچانے کی تھیں آپ نے ان چیزوں کو عملاً کر کے دکھایا، اور جو چیزیں ایمانی اور اعتقادی تھیں یعنی یقین رکھنے والی چیزیں تھیں آپ نے اس یقین کو سمجھا کر صحابہ کرام کو عملی نمونہ بن کر آپ نے پیش فرمایا، اور صحابہ کرام کا ایمان اور یقین ایسا بنا دیا کہ اللہ نے اس کی مثال پیش فرما دی کہ پوری دنیا کے لوگ اگر ایسا ایمان لائیں جیسے صحابہ لائے ہیں تو ہدایت پائیں گے۔ تو بہرحال آپ نے اللہ کا دیا ہوا کلام قرآن مجید امت تک پہنچایا،
اور جو باتیں پہنچانے کی تھیں سب پہنچا دیں، اور جب آپ کا مقررہ وقت آیا تو آپ بھی دنیا سے اللہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ جو قرآن آپ نے امت کو دیا، جس شکل میں آج ہمارے پاس یہ قرآن ہے، اس شکل میں نبی نے امت کو ایسا نہیں دیا تھا۔ یہ قرآن ہم لوگوں کو اس حال میں، اس شکل میں جو ملا ہے وہ بہت بعد میں ملا ہے، لیکن جو تلاوت کی جاتی ہے، جیسا ہم پڑھتے ہیں، یہ پڑھا جانے والا قرآن ویسا ہی ہے جیسے اللہ نے اتارا اور جیسے نبی نے امت کو دیا، ویسا ہی قرآن ہے۔ لیکن یہ جو ما بین الدفتین، دو جلدوں کے بیچ میں جو کتابی شکل کے اندر قرآن ہے، یہ ہمارے نبی کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی کے بعد آپ کے خلیفہ بنے ہیں، تو انہوں نے جو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، ایک تو یہی تھا کہ امت میں اٹھنے والے فتنے، ان فتنوں کو دبایا اور تمام باطل فرقوں کا مقابلہ کیا، اور پوری امت مسلمہ کو ارتداد یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر چلے جانے سے بچایا، اور بڑی زبردست اس کے اوپر قدم اٹھانا پڑا، فیصلے لینا پڑے۔ حالانکہ باقی صحابہ کرام خود اس کے مخالف تھے کہ آپ ایسے وقت میں فوج روانہ نہ کیجیے، مگر بہت سخت قدم اٹھاتے ہوئے، بہت کٹھن فیصلہ لیتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کو انجام دیا۔ بعد میں صحابہ کرام کو یہ پتہ چلا اور یہ ان کو شرح صدر ہوا، صحابہ کرام کو اطمینان ہوا، اور بعد میں صحابہ نے کہا اگر یہ قدم حضرت ابو بکر نہ اٹھاتے کہ مانعین زکوٰۃ ہو یا مدعیان نبوت ہو یا مرتد ہونے کا جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا، ان تمام فتنوں سے امت کو اگر نہ بچایا جاتا تو شاید دین اسلام کا پھر اس طریقے سے جمع ہونا بڑا مشکل ہو جاتا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ میرے حال حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں بہت سارے میدان فتح ہوتے گئے، بالآخر ایک ایسی جنگ لڑی گئی جو گزشتہ جمعہ میں نے سنایا، مسیلمہ کذاب کے ساتھ یمامہ کے علاقے کے اندر جو بڑی زبردست خون ریز لڑائی ہوئی، اس کے اندر حضرات صحابہ کا بہت بڑا طبقہ شہید ہوا، اور خاص کر اس طبقے میں حفاظ قرآن، حافظ قرآن صحابہ کا بھی ایک بڑا مجمع شہید ہو گیا، جسے کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 300 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ تمام صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ یہ بات سمجھ میں آئی، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگ یمامہ میں جہاں 1200 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، ان میں سے 300 حافظ قرآن تھے، تو پتہ چلا ہر صحابی حافظ قرآن نہیں تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ایک مزید ایکسٹرا فضیلت ہے حافظ قرآن کا بننا اور حافظ قرآن کا رہنا۔ بننا الگ چیز ہے، رہنا الگ چیز ہے۔ یہ حفاظ قرآن کو ہم سمجھاتے ہیں۔ حافظ قرآن لوگ بن تو جاتے ہیں، جب مدرسے میں پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، اساتذہ اور حضرتوں کے ڈر سے سبق یاد کرتے کرتے حافظ تو بن جاتے ہیں، بن کر نکلنے کے بعد مرتے دم تک حافظ قرآن رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ پڑھتے رہنا، یاد کرتے رہنا اور قرآن کی حفاظت کرتے رہنا، تب جا کر ایک بندہ حافظ قرآن رہتا ہے۔ بہرحال علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ہر آدمی کو حافظ بننا ضروری تو نہیں ہے،
بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ ہمارا موقع نہیں ہے کہ حفظ قرآن کی فضیلت پر بتلاؤں۔ میرے آج بہت بڑی فضیلتیں قرآن میں اور احادیث میں حفظ قرآن کی بتائی گئی، مگر امت مسلمہ پر قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ کہا گیا۔ فرض ہے قرآن کا حفظ کرنا، مگر سب پر نہیں۔ جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، ایسے ہی قرآن کا حفظ کرنا بھی فرض کفایہ۔ کفایہ کا مطلب چند لوگ اگر جنازہ آ جائے، پوری محلے کے عوام میں سے، مسلمانوں میں سے چند لوگ اگر جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، مگر ثواب صرف ان کو ملے گا جنہوں نے پڑھا، ذمہ داری سب کی ادا ہوگی۔ کیونکہ اگر کوئی مسلمان کہیں انتقال ہو جائے کسی محلے میں، کسی بستی میں، اور وہاں کے لوگ اس کی تجہیز، تکفین، تدفین کا انتظام اگر نہیں کریں گے تو جتنے مسلمان اس محلے میں ہیں سب گنہگار ہوں گے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے وہ کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے دفن تک کے انتظامات کرنا تمام محلے والوں کی ذمہ داری۔ اب اس میں سے کچھ لوگ اگر ادا کر رہے تو سب کی طرف سے ذمہ داری تو ادا ہو گئی، مگر ثواب سب کو نہیں ملے گا، جنہوں نے کیا ان کو ملے گا۔ تو یہ ہے فرض کفایہ۔ تو قرآن کا حفظ کرنا بھی ہر بندے پر فرض نہیں ہے، مگر کچھ لوگ ایسے رہیں ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر بستی میں، کم از کم اتنے لوگ حافظ قرآن رہے کہ قرآن کی حفاظت قیامت تک ہوتی رہے۔ یہ فرض ہے، اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ الحمدللہ ایسے تو جگہ جگہ ہر ملک میں، ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر بستی بستی، قریہ قریہ، دیہات دیہات کے اندر آج الحمدللہ علماء کرام نے اس فریضے کو سنبھالا، اور اللہ جسے توفیق دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ہر بندہ اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ چنتے ہیں حافظ قرآن کی جماعت میں کس کو بنانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی فوج ہے۔ یہ حافظ مطلب نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ اب جو جس کی حفاظت کرتا ہے اس کا وہ باڈی گارڈ جو کہا جاتا ہے، ہر جگہ پر گارڈ ہوتے ہیں، کسی کی باڈی کو سیفٹی دیتے ہیں، کہیں بینک کو سیفٹی دیتے ہیں، کہیں گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ اس کے گارڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے گارڈ، حافظ کا مطلب محافظ، اس کی حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے، کہ کہیں اس کے اندر کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے، کہیں زبر زیر پیش میں فرق تو نہیں ہو رہا، کہیں آیتیں آگے پیچھے تو نہیں کر رہے، کہیں دشمنان اسلام قرآن کے الفاظ کو بدل تو نہیں دے رہے، کہیں ایک نقطہ گھٹا تو نہیں دیا، کہیں ایک نقطہ بڑھا تو نہیں دیا۔ یہ ایک ایک نقطے کی حفاظت کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ یہ جس کے ذہن میں پورا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک یاد رہے گا، اس کے سامنے کوئی آدمی ایک آیت کا ایک حرف ادا کرنے میں اگر پروننسیشن کے اندر اگر غلطی کر دے، وہ یہ بھی بتائے گا کہ اس جگہ پر سین ہے کہ صاد ہے کہ تا ہے، زا ہے کہ رال ہے کہ واد ہے کہ وا ہے۔ کون سا حرف پورے قرآن میں سے آپ اٹھائیے اور کہیں سے بھی ایک لفظ پڑھ کے بتائیے اس جگہ پر کون سا حرف لکھا ہوا ہے اور کون سا نقطہ ہے اور زبر زیر پیش کی حرکات کیا ہے، یہ سب ایک ایک حافظ قرآن پکڑے گا اور بتائے گا۔ تو اتنا کٹھن کام کیا ہر بندہ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے لوگوں کی اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالی جس بندے کو اس فوج میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس کو اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس لیے بندے فرض تو نہیں ہے، کم از کم اتنی تمنا تو رکھیں، اللہ سے مانگتے تو رہے کہ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا، اگر مجھے نہیں ہو سکتا تو کم از کم میری اولاد میں سے تو بنا۔
میری نسل میں سے تو بنا، میرے بچے بچیوں میں بنا، پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں میں بنا، میری ذریت میں حافظ قرآن بنا، تاکہ تیری فوج کل قیامت کے دن جب تیرے سامنے کھڑی ہوگی تو اس میں میری بھی نسل کا کوئی بچہ ہو۔ یہ کمال کی بات ہے۔ میرے حال دوست اور بزرگوں، یہ بہت جلد پتہ چلنے والا ہے قیامت کے میدان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو نازل فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی ذکر مطلب قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ تو حافظ قرآن، سب سے پہلا حافظ قرآن اللہ ہے۔ پتا چلا حافظ قرآن بننا کس کی فضیلت، کس کا مقام ہے، کس کا کام ہے؟ سب سے پہلا حافظ قرآن اللہ، قرآن کی حفاظت کرنے والے سب سے پہلے کون؟ اللہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کر لیں گے۔ جب ہمارا کلام ہے اور حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے تو اصل حفاظت اللہ فرماتے ہیں۔ مگر دنیا دار الاسباب ہے، یہاں چیزوں سے کام بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ نے دنیا کو ایسا ہی بنایا ہے۔ یہاں جو بھی کام ہوتا ہے سبب کے ذریعے سے ہوتا ہے، بلا سبب کے دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ قدرت ہے، اور اسباب سے کرنا یہ عادت ہے اللہ کی۔ ایک ہے قدرت اور ایک ہے عادت۔ تو اسباب کے ذریعے سے کاموں کا بننا یہ اللہ کی عادت ہے، اور بغیر اسباب کے سب کچھ کرنا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو قدرت کا یقین رکھو اور عادت کو اختیار کرو۔ اس میں بہت فرق ہے، لوگ اس میں فرق نہیں کرتے۔ بعض لوگ اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ جاتے ہیں کہ صرف اسباب اختیار کیا، اسباب پر بھروسہ کر لیا کہ ہم نے فلاں جگہ اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے اور ہم نے بہترین جگہ پلاننگ کی ہے اور ایسا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، بڑی زبردست پلاننگ کے ساتھ، بہت اچھے عقل والوں کے ساتھ مل کر ہم نے بہت بڑا کام شروع کیا ہے اور 100% رزلٹ اچھا آئے گا۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ اسباب پر آپ بھروسہ نہ کرو، اسباب اختیار کرو۔ آپ اپنی عقل کا استعمال کرو، ٹیلنٹ کا استعمال کرو، ہنر کا استعمال کرو، لوگوں کے رائے مشوروں کا استعمال کرو، بڑی اچھی تدبیر اختیار کرو اور کام کرو۔ آخر میں یہ یقین رکھو کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ یہ سب کچھ ہماری تدبیر ہے۔ اسے کہتے ہیں تدبیر کند بندہ، تقدیر کند خندہ۔ بندے تدبیر کر سکتے ہیں، مگر جو تقدیر اللہ نے بندوں کے لیے لکھ رکھا ہے وہ اس بندے پر ہنس رہی ہوتی ہے کہ تیرے مقدر میں کیا ہونے والا ہے اور تو کیا کر رہا ہے۔ مگر اسباب کو چھوڑ کر تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ بہرحال میرا موضوع الگ الگ چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کی جگہ بنایا ہے، اس لیے قرآن کی حفاظت اللہ خود کرتے ہیں، مگر دنیا میں بطور سبب کے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ جیسے بندوں کو استعمال کرتے ہیں قرآن کی حفاظت کے لیے۔ بندے قرآن کے حافظ بنتے ہیں، اور اللہ کا کام جو اللہ کا اصل ہے وہ اللہ اپنے بندوں میں سے بھی چن لیتے ہیں، اور ان بندوں کے ذریعے سے دنیا میں قرآن کی حفاظت فرماتے ہیں۔ شروع زمانے میں جب قرآن دنیا میں نازل ہوتا رہا 23 سال 20 پر 3 سال کے عرصے میں تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوتا رہا۔ اس قرآن کو جو شکل آج ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی، مکمل اوراق اور اس کے 114 سورے، 30 پارے اور الگ الگ رکن اور آیتیں، جس ترتیب کے ساتھ جیسا آج قرآن ہمارے گھروں میں ہے، ایسا قرآن نہ نبی کے گھر میں تھا نہ صحابہ کے گھروں میں تھا۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا قرآن نہیں تھا، یعنی لکھا ہوا، ورقوں میں بینڈ کیا ہوا اور غلافوں میں لپٹا ہوا، گھروں میں رکھا ہوا کسی ایک صحابی کے گھر میں نہیں تھا۔
نبی کے زمانے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسا قرآن نہیں تھا، مگر جو قرآن تھا وہ اکثر صحابہ کے دلوں میں تھا۔ ہمارے نبی کے دل میں پورا قرآن موجود ہے، اور آپ اسے نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، تہجد میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ آپ تہجد کی نماز پڑھا کیجئے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیجئے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ یہ نماز جو آپ رات میں پڑھو گے نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کہ نبی جی رات میں کبھی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ راتوں رات نماز پڑھیے، اور اس نماز میں قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرتے رہیے۔ آپ یہ روزانہ کا معمول تھا آپ کا قرآن کی تلاوت تہجد میں مستقل کرتے، اور صحابہ کا بھی معمول تھا کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہے تہجد میں کھڑے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ آپ قرآن سناتے، کبھی جبریل سناتے حضور سنتے، اور حضور سناتے جبریل سنتے، یعنی دہراتے قرآن کو تاکہ یہ قرآن اچھی طرح سے یاد رہ جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن، اسے ایک لفظ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید نبی کے زمانے میں سینوں میں زیادہ تھا، سفینوں میں نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے سینہ اور ایک ہوتا ہے سفینہ۔ سفینہ مطلب کشتی کو بولتے ہیں۔ یہ جو قرآن کے اوراق ہیں، جو کتابیں ہیں، علم کی کشتیاں ہیں، کتابیں علم کی کشتی ہیں، اس کے اندر علم بھرا ہوا ہے، اور اسے آپ جہاں چاہو لے جاؤ، پڑھو، حاصل کرو۔ تو سفینوں میں کم تھا، سینوں میں زیادہ تھا۔ آج ہمارے گھروں میں سفینوں میں قرآن ہے، سینوں میں بہت کم قرآن ہے۔ ہر بندے کے دل میں ہے الحمدللہ، مگر کم زیادہ۔ کسی کو سورہ فاتحہ، کسی کو سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ لہب، سورہ نصر، چند چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہیں۔ ہے قرآن، وہ بھی قرآن ہی ہے، کم زیادہ کا فرق ہے۔ کسی کو پورا یاد ہے، کسی کو آدھا، کسی کو چند پارے، کسی کو چند سورے۔ بہرحال سینوں میں قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا پہلا انتظام جو کیا سفینوں میں نہیں کیا، اللہ نے سینوں میں حفاظت کا انتظام کیا۔ اور پہلے زمانے کے اندر کتابیں تھی ہی نہیں، اوراق نہیں ملتے تھے۔ کتابیں جو لکھی جاتی تھی یادداشت کے طور پر، کاغذوں کے اوپر بھی لکھا جاتا، کپڑوں پر لکھا جاتا، چوڑے چوڑے پتوں پر لکھا جاتا، ہڈیوں پر لکھا جاتا، درختوں کے چھلکوں پر لکھا جاتا، ٹھکریوں پر لکھا جاتا، بڑے بڑے پتھروں پر لکھا جاتا، لکڑی کے تختوں پر لکھا جاتا۔ تو الگ الگ چیزیں تھی لکھنے کی، چمڑے تھے، چمڑے کی چیزوں پر لکھ لیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اترتا تھا تو آپ کیا کرتے؟ جیسے حضرت جبریل امین سنانے کے لیے آتے اور اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے، تو آپ اسی طرح یاد کرنے کے لیے جبریل کے ساتھ ساتھ حضور پڑھنے کی کوشش کرتے کہ ادھر سے کچھ آیت جبریل فرما رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی رہے ہیں، اور اسے زبان مبارک سے دہرانا شروع کیا، آپ بھی پڑھنے لگے ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آیت نازل فرمائی، فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ کہ نبی جی جب وحی اتاری جا رہی ہو، فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ تو قرآن کو یاد کرنے میں آپ جلدی مت کیجئے، من قبل ان یقضى الیک وحی کہ آپ کی طرف جب تک قرآن کی وحی مکمل نہ ہو جائے آپ بس غور سے سنیے۔ اب اسی طرح یاد کرنے کی جو آپ کی کوشش تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ
کیونکہ اس قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں، وہ میری ہے۔ اس کو جمع کرنا، حفاظت کرنا، اس کی ذمہ داری میری، اور جیسے میں نے اتارا ویسے پڑھانا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ آپ کو پڑھاؤں گا بھی میں، تو آپ جلدی مت کیجئے، اور آپ بھولیں گے اس کا بھی ڈر مت رکھیے، کیونکہ اس کو جمع کرنا، آپ کے دل میں محفوظ رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیان، اور جیسے آپ کو ہم نے سنایا، جیسے آپ کی زبان سے پڑھایا، اور اس کا معنی اور مطلب لوگوں کو بیان کرنا، سمجھانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ سارا قرآن کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی۔ اس کے بعد سے آپ جب وحی اترتی بڑی خاموشی سے سنتے، جب وحی مکمل ہوتی، چاہے ایک ایک رکوع آئے، ایک لمبا سورہ اترے یا ایک آیت اترے، آپ سنتے اور صحابہ کو بلاتے اور پورا جو بھی اترا ہوتا آپ اس کو سناتے۔ اب ان صحابہ کرام میں کچھ صحابہ تھے جو کاتب کہلاتے، لکھنے والے، کاتب، جن کو کہا گیا کاتبین وحی، وحی کے لکھنے والے صحابہ۔ ہر صحابی لکھنا بھی نہیں جانتے، کچھ صحابہ لکھتے تھے، تو آپ ان کو بلاتے اور لکھواتے۔ اب ان کے پاس جو چیز ہوتی لکھنے کی اس پر لکھ لیتے، اب آپ کو دکھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے اور اس پر آپ اپنی نظر پھیرتے اور اس کو آپ صحابہ کے حوالے کرتے۔ یہاں جو حضرت مولانا طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ نے ایک جملہ کہا تھا، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سے تسامح ہو گیا ایک لفظ کہنے میں کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جو کہا گیا حضرات علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ آپ نے باقاعدہ کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، مگر جب آپ کو دکھایا جاتا تو آپ حروف پہچان بھی لیتے اور آپ پڑھ بھی لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سے سیکھے کہ آپ کو سکھایا تھا۔ تو یہ ہے بات، بس کہنے کا مطلب یہ ہے، جو علماء یہ کہتے ہمارے نبی نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، مطلب کسی مدرسے میں جا کر، کسی مکتب میں جا کر، کسی اسکول میں جا کر جیسے ہم لوگ سیکھتے ہیں ویسے نبی نے نہیں سیکھا۔ اس کے بغیر اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن میں ہے کہ نبی جی آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا۔ آپ کو علم الاولین بھی عطا کیا، علم الآخرین بھی عطا کیا۔ پہلی قوموں کا علم جتنے نبیوں کو ملا تھا وہ سارا علم اللہ نے ہمارے نبی کو دیا، اور قیامت تک کا علم جو دوسرے نبیوں کو نہیں تھا اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ یہی عقیدہ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی ہے۔ یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، بس تعبیر کرنے میں بعض مرتبہ جیسے میں نے کہا ہمارا بھی کبھی بولتے بولتے الفاظ کا انتخاب غلط ہو جاتا ہے، جس سے بعض مرتبہ غلطی کا شائبہ نظر آتا ہے۔ گستاخی الگ چیز ہے، زلت قدم، غلطی کا ہو جانا، خطا کا ہو جانا الگ چیز ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ جب قرآن اتارتے تو آپ صحابہ کو بتاتے، صحابہ لکھ لیتے اور نبی کو دکھاتے، آپ اس کو دیکھتے اور واپس دے دیتے، لے لو۔ آپ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ پورا قرآن 20 پر 3 سال کے عرصے میں پورا قرآن نازل ہو گیا، نبی کے گھر میں ایک آیت بھی لکھی ہی نہیں تھی، گھر میں نہیں تھی۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس کسی نے لکھ لیا ہو تو لکھ لیا ہو، کہیں تو ہو، پورا قرآن آپ کے پاس نہیں تھا۔ الگ الگ صحابہ کرام کے پاس لکھا ہوا موجود تھا، اور نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، 2-2.5 سال، بس اتنے سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو رہا ہے۔ اس میں جب یہ 1-1.5 سال کے عرصے میں جنگ یمامہ میں صحابہ 300 حافظ قرآن شہید ہوئے، تو مدینے میں جو صحابہ موجود تھے ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، فوراً آئے۔ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بار بار ہر چھوٹی بڑی بات میں رائے مشورہ ہوتا تھا، آئے اور کہنے لگے حضرت غور کیا آپ نے اس جنگ میں اتنی بڑی جماعت حافظ قرآن صحابہ
کی شہید ہو گئی ہیں۔ اگر ایسے ہی ایک دو جنگ میں اور صحابہ حافظ قرآن شہید ہو جائیں تو پھر قرآن کی حفاظت کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ جس کو یاد ہے اب وہ انتقال اگر ہوتے چلے جائیں، ہیں ابھی بھی شہر میں مدینے میں ہیں، اگر ایسے کرتے کرتے صحابہ شہید ہوتے چلے جائیں تو پھر قرآن کی حفاظت کا مسئلہ کیسے بنے گا؟ اللہ نے ذمہ داری تو لی ہے، دین کی حفاظت اللہ کریں گے، مگر اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے بندوں سے کہا ہے ان تنصروا اللہ، کہ اے لوگوں تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، کہ تم آؤ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، مدد کے لیے۔ اسباب کے طور پر اللہ بندوں کو چنتے ہیں، تو اللہ حفاظت تو کریں گے مگر حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی نا، تو ہم کیا کریں؟ سوچو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا عمر کیا چاہتے ہو، کیا کریں؟ کہا کہ آپ یہ جو قرآن متفرق الگ الگ صحابہ کے پاس گھروں میں جو رکھا ہوا ہے، اس پورے قرآن کو آپ ایک جگہ جمع کیجئے اور اس کو حکومت کے انڈر لے لیجئے، قرآن کو ماتحتی اس کو اپنے اندر، کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری امیر المؤمنین کرے، اس پورے قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کرے تاکہ اگر کوئی یاد کرنا چاہے ایک جگہ پورا قرآن مل جائے اور یاد کرنے والوں کو سہولت اور آسانی ہو جائے۔ ایسا اس سے پہلے قرآن ایک جگہ کہیں پر بھی نہیں تھا، نبی نے نہیں جمع کیا تھا۔ تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی، فوراً آگے سے حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی سوال ہوتا ہے کیف افعل ما لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر مجھے یہ تو بتا جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ ابو بکر کیسے کرے گا؟ اگر قرآن کو حکومت کے اندر لینا تھا نبی لیتے، نبی نے امت کے حوالے کیا، قرآن اپنے اندر نہیں لیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، قرآن اتر رہا ہے نبی پر مگر یہ نبی کا قرآن نہیں ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن اتر رہا ہے نبی پر مگر نبی کا قرآن نہیں ہے یہ، بلکہ یہ قرآن پوری امت کا قرآن ہے، میرا، آپ کا، آپ میں سے ایک ایک کا، یہ خود قرآن میں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے جو نبی جی آپ کی طرف اتاری گئی، تو نبی کی کتاب ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا انزل الیک کہ نبی جی یہ کتاب آپ کی طرف، آپ کے اوپر اتاری گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ اس کا مقصد اللہ نے بیان کیا کیوں اتارا گیا۔ آگے کی آیت میں اگر کوئی پڑھے تو دیکھے جا کر اس میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا، اے لوگوں تم قرآن کی اتباع کرو، مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ، کہ وہ قرآن جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کتاب انزل الیک، دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ، کہ یہ قرآن وہ ہے جو تمہاری طرف اتارا گیا، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو معلوم ہوا نبی پر بھی اترا اور امت کی طرف دیا گیا، مطلب نبی کے ذریعے سے امت کو قرآن دیا گیا، تو نبی نے اللہ سے لیا اور امت کو دیا۔ تو اس لیے یہ قرآن آج تک کسی دارالاسلام کی ذمہ داری میں نہیں رہا کہ قرآن کی حفاظت کرنا دارالاسلام کی ذمہ داری، خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری، حکومت اسلام کی ذمہ داری کبھی نہیں رہا، بلکہ قرآن عوام کے حوالے کیا گیا کہ یہ قرآن تم سب کا ہے اور اس قرآن کی حفاظت تم سب کی ذمہ داری ہے۔ بڑی سمجھنے کی بات بتا رہا ہوں میں، بڑے پتے کی بات کہ ہم سب کا قرآن، اسی لیے آج قرآن ہر آدمی اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، ہر ایک کو اس کی اتھارٹی ہے، اجازت ہے، حق حاصل ہے کہ جو رکھنا چاہے گھر میں لے جاؤ، خریدو، کوئی قانون نہیں کہ بھئی قرآن خریدنے کے واسطے کوئی کنڈیشن ہے،
کوئی شرط ہے کہ کتنے سال پرانا مسلمان ہونا چاہیے، کتنے خاندانی پشتینی مسلمان ہونا چاہیے، نو مسلم نہیں لینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں یار، جو لینا چاہو لے جاؤ، کیونکہ یہ قرآن ہم سب کا ہے، بلکہ ہم کہیں غیروں کے لیے بھی اللہ نے اس قرآن کو اتارا۔ یا ایھا الناس، اللہ نے اس قرآن میں ناس کا لفظ جہاں فرمایا، اس میں مسلمان غیر مسلم سب آتے ہیں۔ یا بنی آدم جہاں اللہ نے قرآن میں کہا، یا بنی آدم میں ہر وہ بندہ آتا ہے جو آدم کی اولاد میں ہے۔ آدم کی اولاد میں میں اور آپ بھی ہیں، کفار اور مشرکین بھی آدم کی اولاد میں ہیں۔ تو قرآن مجید غیروں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے ہے، مجوسیوں کے لیے ہے، سب کا قرآن ہے۔ اگر غیر بھی خریدنا چاہے تو کوئی روک نہیں، لے لو، تمہارا کلام ہے، اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، قرآن دارالاسلام کی، دارالخلافت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لو، پڑھو، یاد کرو، سمجھو، عمل کرو، کیونکہ تم سب کو اس قرآن پر عمل کرنا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور اس کی حفاظت بھی جو مسلمان جہاں جہاں ہے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار تم میں سے ہر ایک ہے۔ اس لیے نبی نے قرآن کو اپنے گھر میں نہیں رکھا، سمجھے؟ اگر اپنے گھر میں رکھ لیتے لکھ لکھ کے تو سمجھ میں آتا، ہاں بھائی جو بڑے ہوں گے، جو امیر ہوں گے، جو خلیفہ ہوں گے، جو صدر ہوں گے، وہ حفاظت کریں گے، ان کی ذمہ داری۔ کہا نہیں، میری ذمہ داری نہیں ہے، پہنچانا میری ذمہ داری۔ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے۔ تو پہنچا دینا، بچا کر رکھ لینا، حفاظت سے رکھ لینا اپنے پاس، اللہ نے یہاں تک وارننگ کے طور پر فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے جو کچھ ہم نے اتارا ان میں سے کچھ بھی اگر پہنچانے میں آپ نے خیانت کی، کچھ بھی اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کی ذمہ داری کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا پورے کا پورا، اسی لیے آپ نے میدان عرفات میں حجۃ الوداع میں صحابہ سے پوچھا تھا، ہل بلغت، ہل بلغت، ہل بلغت، کیا میں نے پہنچایا، کیا میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے فرمایا، جواب میں عرض کیا، بلغت واتیت الامانہ، بلغت الرسالہ، کہ نبی جی آپ نے اپنی رسالت کو پہنچا بھی دیا، امانت کو ادا بھی کر دیا۔ آپ نے وہی کہا تھا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، آپ کا پورا قرآن امت کو پہنچا دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ عمر کیف افعل ما لم يفعله رسول اللہ، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کروں؟ کہ قرآن اپنے اندر لے لو، حکومت میں لے لو، جمع کرو، اس کی حفاظت کرو۔ نبی نے امت کے حوالے کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک جملہ کہتے تھے، کوئی حدیث نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں، کہتے تھے واللہ ہوا خیر، قسم خدا کی ابو بکر یہ خیر کا کام ہے۔ حضرت ابو بکر پوچھ رہے کیف افعل، کیسے کروں؟ کہتے واللہ ہوا خیر، اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، کرو آپ۔ اگر نہیں کرو گے 2-4 سال اور گزریں گے، صحابہ میدان جنگ میں شہید ہوتے چلے جائیں گے، حافظ قرآن، تو پورے قرآن کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار، حضرت عمر اصرار کر رہے، حضرت ابو بکر انکار کر رہے، میں نہیں کرتا یہ کام۔ حضرت عمر کہتے کرو، آپ کرو، یہ اچھا کام ہے، کرو۔ انکار کیے چلے گئے، پھر اگلے مرتبہ جب ملتے کہتے تھے امیر المؤمنین یہ کام کرو، قرآن ایک جگہ لو، جمع کرو۔ بہت دن یہ اصرار اور انکار چلتا رہا۔ حدیثوں میں آتا ہے آخر کار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شرح صدر ہوا، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے، اگرچہ کہ نبی نے نہیں کیا، مگر اسی لیے ہم کہتے ہیں دیکھو سنت اللہ کے نبی کی بھی ہے
وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین بھی ہے۔ خلفاء راشدین چاروں صحابہ کی کچھ سنتیں ایسی ہیں جو نبی نے نہیں کی مگر خلفاء راشدین نے کی ہیں۔ اگر ان سنتوں کو چھوڑو گے تب بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر خلفاء راشدین کی سنتوں کو ترک کرو گے تو آپ کو اپنے گھروں سے قرآن نکال دینا پڑے گا، کیونکہ نبی نے قرآن ایسا امت کو نہیں دیا تھا۔ یہ قرآن کس نے دیا جانتے ہو؟ ابھی بہت لمبی ہسٹری ہے اس کی۔ نبی نے صحابہ کے دلوں میں قرآن رکھا تھا، ہاتھوں میں نہیں دیا تھا۔ وہ بس ٹکڑے ٹکڑے آیتوں سورتوں کی شکل میں کچھ موجود تھا۔ پہلی مرتبہ قرآن ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو خیر، جب بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہاں اچھا کام ہے، کرنا چاہیے، اب دونوں بڑے حضرات متفق ہو گئے۔ اب یہ کام کس کو دیں؟ جمع کرنے کا کام کون کرے؟ حافظ قرآن صحابہ میں مدینہ منورہ میں ایک زبردست قاری صاحب اور حافظ قرآن حضرت زید ابن ثابت، یہ الگ زید ہیں۔ ایک زید وہ ہیں جن کو نبی نے اپنا متبنہ، منہ بولا بیٹا، لے پالک اڈاپٹ کیا تھا، وہ زید ابن حارثہ ہیں جو غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے۔ یہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، نام یاد رکھنا چاہیے، زید ابن ثابت، بڑے زبردست حافظ قرآن صحابی۔ ان کو بلایا ان دونوں حضرات نے اور کہا دیکھو بھائی، ہم دونوں نے مشورہ کیا، یہ بات ہماری سمجھ میں آئی ہے، عمر مجھ سے کہتے رہے، میں انکار کرتا رہا، آخر میری سمجھ میں آ گیا کہ قرآن ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں، یہ ذمہ داری ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ بڑی ذمہ داری سے اس پورے قرآن کو کلیکٹ کرو، حاصل کرو، جن جن کے گھروں میں ہے اس کو ایک جگہ پر جمع کرو۔ اب یہ دونوں حضرات فرمائے تو صحابہ ایسے نہیں تھے کہ کسی کے دباؤ میں آ کر کوئی بھی کام کر دیتے۔ زید بن ثابت کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی وہی جملہ کہا جو شروع میں ابوبکر نے کہا تھا کہ تم دونوں کو کیا حق ہے وہ کام کرو جو نبی نے نہیں کیا۔ کیسے کرو گے آپ لوگ؟ اب ان کو سمجھاؤ۔ اب یہ دونوں حضرات کہنے لگے کہ زید، یہ حق کا کام ہے، واللہ ہوا خیر، اچھا کام ہے، کرو۔ کہتے تھے نبی نے نہیں کیا، میں بھی نہیں کرتا، تمہیں بھی کرنے نہیں دوں گا۔ کیسے کرو گے آپ؟ نبی نے کیا تھا کیا؟ نہیں، تو پھر کیسے کرو گے؟ اب یہ دونوں ان کو پھر سمجھاتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر ان کی بھی سمجھ میں آیا، شرح صدر ہوا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی۔ دیکھیے، اگرچہ کہ کسی کو لگ رہا ہوگا کہ ہاں صحیح ہے، نبی نے نہیں کیا نا، تو ایک بات میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کہ قرآن کو اس طریقے سے جمع کیا جائے گا، یہ قرآن میں ہے۔ آیتیں صاف نہیں ملتی۔ قرآن کی تین طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک عبارت النص اور ایک دلالت النص اور ایک اشارت النص۔ یہ علماء اسی لیے بنتے ہیں، یہ سب چیزیں سمجھائی جاتی ہیں۔ ایک ہوگا صاف الفاظ میں، صاف ورڈز کے اندر لکھا ہوا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصلاۃ کتب علیکم الصیام اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ آیتیں صاف صاف لکھی ہوئی۔ اس کے بعض آیتیں ایک چیز لکھی ہوئی رہتی ہے، اس کے اندر ایک دوسری چیز اشارہ کر رہی ہوتی ہے، اس سے دلالت کرتے ہوئے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے کوئی دوسرا مسئلہ لیا جاتا ہے۔ حلال جانوروں کی قربانی میں بھینس کا تذکرہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اب علماء نے اس کو اشارہ، اس پر قیاس کیا، دلالت النص، کہ بھی جو حلال جانور ہیں ان کے اندر کیا خاصیت ہے، اور بھینس میں بھی ان چیزوں میں سمولارٹی کو دیکھا، کیا سیم ہے اس میں، اور اس میں دونوں ایک جیسا نظر آتا ہے۔ تو یہ جو حلال جانور ہیں، بھینس بھی اسی چیز میں شامل ہوتی ہے۔ تو یہ فقہاء کرام نے دلالت النص سے اس کو لیا۔ بعض چیزیں اشارہ بولتے کچھ ہیں، اس میں اشارہ ملتا ہے کسی دوسری چیز کی طرف۔ یہ بہت گہری باتیں ہیں، بہرحال میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید تقریباً قرآن مجید کی پہلی آیت سب کو یاد ہوگی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے نا پہلی آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب آپ بتاؤ، کتاب،
قرآن کو اللہ نے قرآن میں 2 لفظ استعمال کیے، بلکہ 3-4 لفظ آئے ہیں، ذکر، نصیحت، وہ بھی بولا اللہ نے۔ قرآن بولتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور ایک بولتے ہیں اللہ کی کتاب۔ اور قرآن اور کتاب الگ الگ لفظ ہیں، کسے بولتے ہیں؟ قرآن کسے بولتے ہیں، کتاب کسے بولتے ہیں؟ فرق کیا ہے؟ قرآن کا مادہ ہے القراءہ، قراءت، پڑھنا، قرأ یقرأ قراءۃ کے معنی ہے پڑھنا، تلاوت کرنا، تو اس سے بنا ہے قرآن، بہت زیادہ پڑھا جانے والا کلام، جس کو بار بار پڑھا جاتا ہو اس کو کہتے ہیں قرآن۔ تو یہ کتاب قرآن ہے۔ قرآن کا مطلب دلوں سے تعلق رکھنے والا، زبانوں سے تعلق رکھنے والا، کہ دل میں محفوظ ہے اور زبانوں سے اس کو پڑھا جاتا رہے گا۔ تو اللہ نے اکثر اس قرآن کو قرآن مجید کے اندر قرآن کہا، قرآن کہا، قرآن ہے یہ۔ دوسرا کتاب، کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتبہ یکتب کتابتن کے معنی لکھنا۔ اب اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب، حالانکہ اللہ جب اتار رہے ہیں اس وقت میں قرآن تھا، وہ کتاب نہیں۔ اگر سمجھ میں آیا ہو، لکھا ہوا جو ہوگا اس کو کتاب بولتے ہیں، جس کو پڑھا جائے گا اس کو قرآن بولتے ہیں۔ جبریل لکھا ہوا لائے تھے یا پڑھا ہوا لائے تھے؟ پڑھا ہوا لا رہے تھے نا، پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ آپ اس کو پڑھ پڑھ کے سن کر یاد کر لیتے اور صحابہ کو سناتے۔ اللہ پڑھا ہوا بھیج رہے، جبریل پڑھا ہوا سنا رہے، نبی پڑھا ہوا امت کو دے رہے، تو قرآن دے رہے، کتاب نہیں۔ کیونکہ کتاب وہ ہوتا ہے جس کو لکھا جائے۔ اسی لیے یہودیوں نے نبی پر یہ اعتراض کیا تھا، یہ پوچھا تھا کہ آپ کی طرف ویسی کتاب کیوں نہیں آتی جیسے حضرت موسیٰ کی طرح اللہ نے کتاب دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ملی تھی نا، لکھی ہوئی ملی تھی، تختیاں اللہ نے اتارا تھا تورات کی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا غصے میں آ کے۔ تو قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اللہ نے تورات، تختیاں، اللہ نے ڈائریکٹ کتاب کی شکل میں تورات عطا فرمائی تھی، مگر قرآن قرآن کی شکل میں آیا، کتاب کی شکل میں نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتاب لکھا ہوا اللہ نے نہیں دیا، پڑھا ہوا دیا تھا۔ اچھا، اب آؤ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب۔ یہاں عربی کی طرف میں آپ کو لے جاؤں گا۔ عربی زبان میں دیکھو، یہ کتاب، تو ایک ہوتا ہے یہ اور ایک ہوتا ہے وہ، اسے بولتے ہیں ہم اس میں اشارہ، اشارہ کرنے والا، یہ وہ، یہ جو بولتے ہیں نا ہاذا۔ ابھی عربی میں قریب جو ہوگا اسے بولتے ہیں ہاذا، اس میں اشارہ قریب کے لیے، کوئی چیز قریب میں ہے تو اسے ہم بولتے ہیں یہ، جو دور ہے اسے بولتے ہیں وہ۔ جیسے یہ موبائل، اور بولتے ہیں وہ گھڑی، جو دور ہے اس کو وہ بولتے ہیں، جو قریب ہے اس کو یہ بولتے ہیں۔ اب آپ سوچئے اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن اتر رہا تھا نا، اللہ بولتے ہیں ھذا الکتاب، نہیں یہ کتاب نا، ذالک الکتاب اللہ فرما رہے، ذالکہ بولے تو وہ کتاب، ذالکہ بولے تو وہ، ھذا بولے تو یہ، عربی میں ھذا الکتاب اللہ بولتے یہ کتاب ہدایت ہے، مگر اللہ نے فرمایا ھذا القرآن، یہ قرآن ہے، اور کتاب وہ ہے جو صحابہ کے زمانے میں کتاب بنے گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ نبی کے زمانے میں قرآن تھا اور صحابہ کے زمانے میں کتاب میں کنورٹ ہوا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب جس کو کتاب کی شکل میں حضرت عثمان لکھیں گے، ہدن، وہ ہدایت والی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں، جو اللہ نے اتارا اس میں بھی شک نہیں، جو حضرت عثمان لکھ کر لوگوں کو دیں گے اس میں بھی کوئی شک نہیں، ہدن للمتقین، وہ کتاب بھی متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہوگی۔
سمجھ میں یہ ہے قرآن کی آیت میں اشارہ کہ اللہ نے قرآن کو کتاب کہا اور کتاب کو وہ کتاب کہا، تو وہ کتاب یہ کتاب نہیں تھی، وہ بعد میں بننے والی تھی۔ کب بنی؟ اسی کو میں سمجھا رہا ہوں۔ ابھی کتاب قرآن ہی ہے، کتاب نہیں بنی، اب کتاب بنائی جا رہی ہے۔ تو حضرات صحابہ پوچھ رہے نبی نے جو کام نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ تو اللہ نے قرآن میں سمجھایا یہ قرآن کتاب بنے گی، یہ قرآن کتاب بنے گی۔ تو اب سمجھ میں ہاں اس کو کتاب کی شکل میں لینا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سمجھایا، وہ بھی بہت دنوں تک انکار کرتے رہے۔ جب ان کو بھی شرح صدر ہو گیا، اب فیصلہ کر لیا، اب صحابہ میں مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا گیا نمازوں میں کہ بھائی جس کے پاس بھی قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اسے لاؤ، یہاں جمع کرو۔ جمع کرنے کا مطلب اب صحابہ جس کے پاس قرآن کی آیتیں نبی کے زمانے میں دی ہوئی یادداشت ہے، نبی کی نشانی ہے، وہ کیسے دے دیں؟ دینے والے بھی تو بھائی تبرک ہے، نبی کے ہاتھ سے دیا ہوا ہے، نبی کے سامنے ہمیں ایک یادگار ملی ہے، کیسے دے دیں آپ کو؟ تو بتایا صرف لاؤ، ہم دیکھیں گے، دوسری چیز میں اس کو سیم نقل کریں گے، جیسا لکھا ہے نبی کے زمانے میں ویسا ہی ہم دوسری جگہ نقل کریں گے اور تمہاری چیز تمہیں واپس دے دیں گے۔ اب صحابہ کو اطمینان کہ ہاں ہماری چیز ہمیں واپس ملے گی تو ہم لائیں گے، مگر بڑی کٹھن شرط رکھی گئی کہ اب ہو سکتا ہے کوئی بھی لکھ کر لائے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا، مگر پھر بھی حفاظت کی ذمہ داری قرآن کا مسئلہ ہے، کیونکہ بعض صحابہ نبی کی حدیثیں بھی لکھ لیا کرتے تھے، نبی نے کوئی جملہ فرما دیا اسے بھی لکھ لیتے۔ اب ہو سکتا حدیث بھی عربی میں، قرآن بھی عربی میں، اب کوئی حدیث لا کر دے دے کہ یہ بھی قرآن ہے، تو کہیں قرآن میں حدیث مکس نہ ہو جائے، یہ بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے شرط لگائی گئی جو بھی لکھا ہوا ایک آیت، دو آیت، ایک سورہ، دو سورہ، کچھ بھی لے کر آئے گا اس کے لیے دو گواہ کی ضرورت ہوگی، دو گواہوں کے ساتھ لانا، ایک خود لانے والے صحابی، انہوں بھی صحابی ہیں تو ایک گواہ خود لانے والے صحابی، ساتھ میں ایک اور ساتھی آئیں گے اور وہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ آیتیں حضور کے سامنے لکھی گئی اور حضور نے دیکھا اور دیکھ کر ان کو حوالے کیا، ان کو دیتے وقت میں موجود تھا۔ یہ گواہی جب تک نہیں دیں گے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آ رہا؟ قرآن کی حفاظت اس طریقے سے کہ ابھی شروعات ہے، یہ ابھی ایسی کتاب نہیں بن رہی ہے۔ اب جب اعلان ہوا حضرات صحابہ بہت سارے ابھی موجود ہیں الحمدللہ، لے کر آتے گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود حافظ قرآن، اور بھی کئی صحابہ حافظ قرآن تھے، ساتھ میں بیٹھ گئے، جو بھی آیت لے کر آتے ان سے پوچھتے اس کے گواہ کون؟ ساتھ میں ایک گواہ آتے، کہتے نبی کے زمانے میں لکھ کر دیا گیا، نبی نے دیکھا تھا اور نبی نے ان کو دیا، میں نے خود دیکھا۔ اچھا، اب یہ لینے کے بعد وہ آیت کیا تھی پڑھتے، اور جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے ذہن کے اندر جو قرآن اس کو ملاتے، کیا کرتے کہ ہمیں بھی یہ آیت یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم اس آیت کو پڑھتے آئے کہ نہیں پڑھتے آئے؟ نبی نے بھی اس کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی نمازوں میں؟ ایک سے دو چار صحابہ چیک کرتے، ہاں قرآن کی آیت ہے، گواہ بھی ہیں، صحابی لا کر دے رہے، چلو نوٹ کرو اس آیت کو، لکھتے کس سورے میں، نبی خود بتاتے تھے یہ سورہ، یہ آیت فلاں سورے کی ہے، تو فلاں سورے میں لکھ لیتے، سورے کر کے اس کو لکھتے گئے اور لکھنے کے بعد واپس کر دیتے۔ دھیرے دھیرے پورا قرآن 114 سورتیں، 6666 تقریباً آیتیں فرماتے، اتنی آیتیں، ایک ایک آیت پر دو دو گواہ، کیا معمولی کام ہے؟ بہت دن محنت لگی، لیکن رات دن لوگ لاتے گئے، تقریباً پورا قرآن جمع ہوا۔ اب کوئی آنے والے نہیں رہے، بار بار اعلان کیا جا رہا، اور کوئی آیت ہے تو لاؤ، اور کوئی آیت ہے تو لاؤ۔
یہ اعلان اس لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ جتنا قرآن جمع ہوا تھا ان میں 2 آیتیں مسنگ تھیں، 2 آیتیں نہیں آ رہی تھیں۔ کتابوں میں بڑی تفصیل سے واقعات موجود ہیں۔ سورہ توبہ 9ویں پارے میں شروع ہوتا ہے، 10ویں پارے کے اندر ہی، یہ 11ویں پارے میں جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ 10ویں پارے میں شروع ہو پارے کے بعد 11ویں پارے میں اس کا اختتام ہے۔ تو 11ویں پارے کے وہ سورہ توبہ کے آخری صفحے کی 2 آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایک آیت۔ دوسری فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ دوسری آیت۔ یہ 2 آیتیں نہیں آئی۔ صحابہ بار بار اعلان کر رہے ہیں، آؤ بھائی کسی کے پاس اور ہے کیا، کوئی آیت ہے؟ بول نہیں رہے کون سی آیت ہے، تو لاؤ، ہے تو لاؤ۔ ایک صحابی بہت دنوں کے بعد جب اعلان ہوتا رہا، حضرت ابو خزیمہ ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیتیں لے کر آئے، اکیلے آئے۔ پوچھا گیا یہ آیتیں آپ اتنی دیر سے کیوں نہیں لا رہے تھے؟ کہا آپ لوگوں نے 2 گواہ ایک ساتھ میں گواہ لانے کے لیے کہا تھا نا، میں اکیلا تو ہوں مگر اس کا گواہ مجھے دوسرا نہیں مل رہا تھا، پورے مدینے میں ڈھونڈتا رہا کہ یہ گواہ تم ہو، کوئی بھی نہیں مان رہا تھا کہ میرا گواہ کون ہے، اس لیے گواہ نہیں تھا، اس لیے نہیں لایا۔ پھر اب کیوں آئے؟ کہا آپ لوگ بار بار پوچھ رہے تھے اس لیے لے کر آیا، لاؤ آیتیں۔ حضرت زید ابن ثابت جو لکھنے بیٹھے تھے نا، انہوں نے دیکھا تو کہا یہ تو میں نے ہی لکھا تھا، میں خود گواہ ہوں، میں نے لکھ کر دیا تھا، تمہیں دیا تھا، تو میری ہینڈ رائٹنگ ہے یہ، تو گواہ مل گئے۔ تو وہ 2 آیتوں کو نوٹ کر لیا گیا۔ الحمدللہ پورا قرآن مکمل۔ اور جانتے ہو قرآن اس وقت میں کتنا بڑا تھا؟ موٹا قرآن تھا، اتنا بڑا، سمجھے؟ تھیلے میں بھرا ہوا تھا پورا قرآن، اتنا موٹا تھیلا قرآن تھا، چمڑے میں، چھلکوں میں، ہڈیوں میں، تختوں میں لکھ کے آئے تھے، تھیلے میں ڈال رہے، پورا ایک جیسا ورق اور ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ایسا نہیں تھا، پورا قرآن ایک تھیلے کے اندر جمع کیا گیا۔ الحمدللہ اب پورا قرآن یہاں محفوظ ہے۔ اب اگر کسی کو یاد کرنے کی ضرورت پڑے، تھیلا نکالو، اس میں سے ایک 2 آیتیں یاد کرتے جاؤ، یاد کرو اور حافظ قرآن بن جائیں گے۔ اب لوگ شہید ہوتے ہو جائیں، کوئی پرواہ کی بات نہیں، قرآن تو ایک جگہ موجود ہے، جو یاد کرنا چاہے گا بچوں کو یاد کرائیں گے، بڑے یاد کریں گے، قرآن محفوظ ہو جائے گا۔ اب یہ قرآن کہاں رکھیں؟ پورا قرآن ایک جگہ پہلی بار جمع ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ اب وہ رکھے تو کہاں رکھے؟ سوچا کہ بھئی یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، ورنہ لوگ ہو سکتا آگے آنے والے قرآن کو اپنی جاگیر بنا لیں، کہ ہماری ملکیت بنا دیں، حکومت جس کی آئے گی وہ اس کا حاکم بن جائے گا، ظلم کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے ایک کام کرو، اگر نبی ہوتے تو نبی کے گھر میں رکھا جاتا، اب نبی تو نہیں ہے، تو نبی کی جو بیویاں ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں، تو اگر نبی نہیں ہے تو پوری امت کے ماں کے پاس رکھا جائے۔ اب نبی کی 9 بیویاں موجود ہیں، باحیات ہیں، کس کے پاس رکھیں؟ سمجھ رہے کتنی احتیاط کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، قرآن میں اگر کچھ چیک کرنا پڑا، کوئی آیت دیکھنا پڑا، تو سب سے پہلے خلیفہ کر سکتے ہیں، ابو بکر صدیق کر سکتے ہیں۔ اب دوسری بیویوں کے پاس رہے گا تو پردے کا الگ مسئلہ ہے، اس لیے نبی کی بیویوں میں خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیوی ہیں، امت کی ماں ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے گھر میں رکھوایا، اس لیے نہیں کہ وہ ان کی بیٹی تھی، اس لیے کہ وہ امت کی ماں ہے اور بے پردہ کبھی بھی جاگنا آنا ہو سکے تو بیٹی کے گھر جا سکتے ہیں، اس لیے وہاں رکھوایا۔ اب وہاں رکھا رہا، بس صحابہ فرماتے کبھی بھی اس تھیلے کو کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی،
صحابہ اب اس کی اہمیت کو سمجھ گئے کہ لوگ شہید ہو رہے، اس لیے دھڑا دھڑ لوگوں نے قرآن یاد کرانا شروع کیا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ ہماری طرح کے دماغ ادھر پڑھتے ادھر بھول جاتے۔ صحابہ کرام اس زمانے کے لوگوں کا ایسا حال تھا، دماغ اتنے مضبوط اللہ نے بنائے، حافظے اتنے مضبوط تھے کہ لوگ دو دو تین تین صفحے اشعار اگر پڑھ دیتے، ایک بار سن کے پورے اشعار یاد ہو جاتے، قصیدے یاد ہو جاتے، قوالیاں جو لوگ پڑھتے تھے نا اس زمانے کے اندر، وہ سب سن سن کے یاد کر لیتے تھے۔ تو قرآن مجید، بعض صحابہ فرماتے ابھی ہم غیر مسلم تھے، کافر تھے، قافلے آتے جاتے تھے اور راستے میں مسلمان آتے اور ان سے پوچھتے کہ مدینے میں کیا اترا، تو وہ لوگ بتاتے یہ مرتبہ یہ آیتیں اتری ہیں۔ تو وہ سن سن کے، وہ ایک صحابی چھوٹے سے بچے، وہ کہتے 13 سال کی عمر میں مجھے تقریباً اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو گیا تھا، جبکہ میں مسلمان ہی نہیں تھا، صرف سنتے سنتے یاد ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے لوگ، بڑے بچے مرد عورتیں، اب قرآن کے حفظ کرنے کی طرف توجہ دیے، بے انتہا لوگ حافظ ہوتے گئے کیونکہ یاد تھا نا، تو سینوں کا قرآن سینوں میں ٹرانسفر ہوتا رہا، سفینوں میں دیکھنے کی ضرورت صحابہ کو نہیں تھی، سنتے سناتے جیسے جماعت میں لے جاتے ہیں الحمد کا سورہ یاد دلاتے ہیں، کیا کتاب میں یاد دلاتے ہیں کہ ایسے ہی جماعتوں میں جو ہوتا ہے نا صحابہ والا کام ہوتا ہے، سمجھ لیں؟ اچھا اب یہ مت سمجھو مدرسوں میں صحابہ کے علاوہ وہ بھی صحابہ ہی کا ہی ہے۔ حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتاب بنایا، بعد میں آئے گا، لیکن شروع زمانے میں قرآن سینہ در سینہ بٹھائے یاد کرایا، یاد ہو گیا، بس چلتے گئے، جس کو پڑھنا تھا پورا قرآن یاد کر لیتے، کوئی آدھا، کوئی چند سورے، اس طریقے سے کرتے کرتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا۔ ان کی خلافت کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ جیسی شروع ہوا، یہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے وہ قرآن کا تھیلا اٹھا لیا، کیونکہ پردہ ہے وہاں نہیں جا سکتے، تو ان کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کی بیوی ہیں، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ تھیلا یہاں رکھوایا کہ میری بیٹی ہے، جاگیر نہیں ہے یہ، بلکہ نبی کی بیوی یہ بھی تو ہے، اور میرے لیے پردہ نہیں ہے، میں جب دیکھنا چاہوں تو جب چاہے جا سکتا ہوں، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکالا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رکھا، مگر ان کی بھی حکومت 12 سال چلی، کبھی بھی اس تھیلے کو کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اگلا جمعہ عرض کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہم سب کو بنائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو، نسلوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کرنے والا، قرآن کی حفاظت کرنے والا بنائے، ہمارے جماعتوں میں، ہماری نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ حفاظ قرآن کو پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کو ہم سب کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کی ضروریات اور اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نے پڑھے وہ سنت پڑھ لیجیے۔